نہ حسن بیاں ہے نہ طرز تکلم، نہ حسن بیاں ہے نہ طرز تکلم۔ حدیث شریف سننے والو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں سال جہنم میں رہنے کے بعد اللہ رب العزت جنت میں کیوں ڈالے گا؟ ایک بہت ہی بہترین حدیث سے سماعت فرمائیں۔ رسول اکرم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو جہنم میں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا اور وہ وہاں 1000 سال تک یا حنان و یا منان کہہ کر اللہ رب العزت کو پکارتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل امین کو حکم دے گا، اے جبریل امین جاؤ، ایک شخص ہے جہنم میں، اسے لے کر آؤ۔ حضرت جبریل امین اس شخص کو جا کر لے کر آتے ہیں۔ جیسے وہ شخص قریب اللہ کے قریب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرماتا ہے، اے شخص تمہارا ٹھکانہ کیسا رہا؟ جس ٹھکانے پہ تھے 1000 سال سے وہ ٹھکانہ کیسا رہا؟ تو میرے عزیز دوستو شخص کہتا ہے، اللہ وہ ٹھکانہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت پریشانی کے عالم سے میں گزر رہا تھا، وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا سننے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین کو حکم دیتا ہے، اے جبریل امین دوبارہ اس شخص کو جہنم لے کر ڈال دو۔ حضرت جبریل امین دوبارہ اس شخص کو لے کر جب چلنے لگے تو وہ شخص جو ہے جہنمی شخص جو ہے چلتے ہوئے بار بار پیچھے کی طرف مڑ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا تھا اور یہ امید ٹکٹکی لگائے دیکھ رہا تھا، اس بھروسہ پر، اس یقین پر، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ جہنم میں نہیں لانے دے گا، وہ مجھے واپس روک لے گا۔ اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے اس شخص کو روک کر کہا، اے شخص تم بار بار مجھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ اے شخص تم مجھے بار بار مڑ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ قربان جاؤ میں عزیز دوستو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شخص جہنمی شخص کہتا ہے، اے اللہ مجھے تجھ سے یہ امید تھی کہ ایک مرتبہ اگر تو جہنم سے نکال دے گا تو دوبارہ تو جہنم میں نہیں ڈالے گا، یہ مجھے امید تھی اور میں اس امید پر بار بار دیکھ رہا ہوں کہ شاید تو مجھے یقین تھا کہ تو مجھے واپس ضرور آواز دے گا اور مجھے تو روک لے گا، اور تو نے روک لیا۔ تو غفور الرحیم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے میرے عزیز دوستو جب اتنا سننے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین کو حکم دیتا ہے، اے جبریل امین تو اسے جہنم میں نہیں جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میرے عزیز دوستو یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی امید ہی اس کی نجات کا سبب بنا۔ ہمیں بھی اللہ سے امید رکھنا چاہیے تاکہ اپنی نجات کا سبب بن جائے۔ اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ ہی پر یقین اور امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس حدیث شریف پہ، اور اللہ تعالیٰ اللہ غفور الرحیم ہے، یا رحمان و یا رحیم و یا کریم۔